نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. اس سے قبل کہ اس متبرک مجلس میں کچھ عرض کیا جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم. شاست حسین بادشاہ حسین، دینست حسین دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے مشکل بیان شہادت امام حسین کا بیان ہے. کسی موضوع پر بھی بولنا ہو دشواری نہیں ہوتی، دقت نہیں ہوتی. ہاں، مطالعے کی کمی آڑ بن سکتی ہے، طبیعت کی تکان رکاوٹ بن سکتی ہے، مجمع کی کمی یا مجمع کا عدم شوق تقریر کے ملکے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن جہاں کم سے کم میں تھرتھرا جاتا ہوں بیان کرنے میں، وہ حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کی شخصیت پر بولنا ہو تو آسان نہیں. اس کی بہت سی وجہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ کے بارے میں جاننا ہے اور وہاں کی خبر صرف گودی میڈیا دے رہا ہو، آپ کو کسی جگہ کی حقیقت جاننی ہے، کسی گھٹنا کی سچائی جاننی ہے، کسی چیز کا صحیح مول بھاؤ جاننا ہے، تو کیسے پتہ کریں؟ پتہ کرنے کے لیے جو بھی سورسز ہو سکتے ہیں، سروت ہو سکتے ہیں، وہ کہاں سے لیں؟ کون دے گا؟ آپ آج کی تاریخ میں پرسکون ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں، یہ آپ سے نہ پوچھا جائے اور ہم بیان کر دیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ کہ بھائی جب ہم موجود ہیں تو ہم سے نہ پوچھو گے کہ تم پرسن ہو، خوش ہو، سرکشت ہو، سمپن ہو، سمرد ہو. ہم سے نہیں پوچھ رہے اور آپ بیان کر رہے ہو کہ ارے یہ تو عجیب المیہ ہے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب ہیں ہمارے نیتا جی، خوش نصیب ہیں ہمارے حکیم صاحب کہ برسا برس سے حضرت امام حسین کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ جب نام لینا بھی آفت ہو، کہ نام لیا نہیں
کہ آپ کے سکون کے غارت ہونے کا زمانہ آ گیا. مذاق مت سمجھیے. میں نے جو تھوڑا سا پڑھا ہے اس کے نتیجے میں جو چیز نکلی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نام لینا. اچھا یہ تو میں تو بہت آسان کر دیا. ایک بڑے آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو مرسل اور مرفوع بیان کرتے ہیں. مرسل اور مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی کس سے بات سنی وہ ترک کرتے اور سیدھے بات سنا دے. مثلا وہ کہے کہ بڑی شاندار تقریر کی سلطان رضا صاحب نے, تو کوئی پوچھے کہ تم تو پڑھنے میں تھے, تو مظفر تو گئے نہیں اور ریلے بھی نہیں ہو رہا, تو سلطان صاحب کی تقریر بڑی عمدہ ہوئی, تم کو کیسے معلوم؟ اور وہ آپ سے کہے کہ بس راوی کا نام نہ پوچھو. ایک محدث سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو روایت کر رہے ہیں تو آپ نے تو حضور کو دیکھا نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سوبھاگیہ شرف آپ کو حاصل نہیں ہوا, یہ بیچ کا راوی کون ہے؟ تو محدث کہتا ہے کہ اگر بیچ کے راوی کا نام لے لیں تو ان ہونٹوں کو سی دیا جائے گا. آپ اندازہ شاید نہیں لگا سکتے کہ ایک ظالم اور جابر حکومت کس طریقے سے تاریخ کے ساتھ, اتہاس کے ساتھ, ماضی کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ ظلم و بربریت کرتی ہے. جو وہ چاہتی ہے وہی ڈکٹیٹ کرا جائے, جو اس کے حق میں ہوتا ہے وہی وہ ریلے کرا. سوال نہیں اٹھتا کہ وہ آپ کو آزادی دے دے کہ آپ اپنے من کی کیجیے. اگر آپ آزاد ہو گئے تب تو وہ جو آزادی کا دشمن ہے وہ آزاد نہیں رہے. اس لیے حضرت امام حسین پر بولنا کل اگر حکومت کی وجہ سے ممکن نہیں تھا تو آج اس کے مٹائے ہوئے شواہد کی بنیاد پر ممکن ہے. کوئی بیس رہے گا تبھی نہ بات ہوگی. اچھا تو آپ سے کہہ دیا جائے گا کہ آج جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں وہ بیس لیس ہے نا. بالکل اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل کہ ایک شاطر مجرم اپنے جرم کے سارے شواہد کو مٹا دے اور کہے کہ آپ مجھ کو مجرم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں. بہت بڑا المیہ ہے اور یہ اسلام نے دنیا کو بہت سی خوبیاں دی, بہت سی اچھائیاں دی. اسلام چشمہ اتار کے پیلا چشمہ لگانے سے اسلام نہیں سمجھ میں آیا, اور فوٹو کرومک چشمہ لگانے سے بھی نہیں سمجھ میں آیا. اس لیے کہ جب تک دھوپ کو دھوپ کی طرح نہ دیکھ سکیے آپ دھوپ کی گرمی کے بارے میں کیا کہہ سکیے. اسلام جن لوگوں نے اسلام کو محسوس کیا تھا اور جن لوگوں نے اپنی ذہنی, فکری, جسمانی, سماجی آزادی کو اسلام کا نتیجہ مانا تھا انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اس لیے کہ زبردستی بل پریوگ کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, فورسفلی ایک دن منوایا جا سکتا, 2 دن منوایا جا سکتا. یہ فورس جیسے ہی ختم ہوگا دگنے فورس سے انکار ہوگا.
اتنے ہی فورس سے انکار نہیں ہو، دو گنا فورس سے انکار۔ اسی لیے اگر کہیں اقرار کے بعد انکار نہیں ہے تو بے مقصد کی محنت مت کرو کہ زبردستی ہے۔ سمجھو اس بات کو کہ اسلام نے کیا دیا ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ سب کنورٹڈ ہے، ہم لوگ سب کنورٹڈ ہیں، کوئی کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں گے کہ کیا کہہ رہا ہے، سب لوگ کنورٹڈ ہیں۔ ہاں آپ پہلے وہ تھے، پہلے یہ تھے، اس نے شاید اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ کسی کے نزدیک کنورژن عیب ہوگا، میرے نزدیک کنورژن حسن ہے، اس لیے کہ یہ کنورژن سٹا کے نہیں ہے، نوک سٹا کے نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ چاہے مانو چاہے نہ مانو، یہ نہیں ہے۔ تو یہ کنورژن جو دل کی گہرائی سے ہوا ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ کنورژن ہوا ہے، کنورژن کون انکار کرتا ہے کہ نہیں ہے کنورژن؟ کون کنورٹ نہیں ہوا؟ ابو بکر صدیق کنورٹڈ ہے، عمر فاروق کنورٹڈ ہے، عثمان غنی کنورٹڈ۔ تم کیا ہندوستانیوں کو حوالہ دیتے ہو؟ صحابہ کی ساری فہرست کنورژن کے نتیجے میں لیکن آپ بھی بتائیے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ دیجیے، یہ سب وہی ہے جو ادھر سے ادھر آئے۔ یہ کیا کہتے ہو کہ کنورژن ہے، کنورژن ہے، کنورٹڈ تو نہیں ہے۔ بحث تو اتنی سی ہے کہ یہ کنورٹڈ زبردستی ہے یا دل کی گہرائی سے، بس تو اتنی سی۔ اور جب اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آخری مصرع آیا، حقا کے بنائے لا الہ حسین، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ شاعری کی تک بندی ہے؟ قافیہ ردیف ٹھیک کرتے ہوئے شاعر نے فکری اڑان کی اور سوچا کہ کیا لائیں؟ بادشاہ ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، لا الہ ہست حسین۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ ابھی بھی طفل مکتب ہے۔ تھوڑا بالغ کیجئے فکر کو، تھوڑی سی محنت کیجئے، تھوڑا عقل و خیرت کی دنیا میں اپنی عقل کو تھوڑا پیدل چلائیے، تھوڑا پسینہ نکلے تاکہ عقل اس خوشبو کو محسوس کر سکے جو حقا کے بنائے لا الہ حق سے نکل رہی ہے، اس خوشبو کو محسوس کرے۔ جب آپ غور کریں گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اس کا نام ہے۔ یاد رکھیے یہ عہد جہالت میں بھی موجود تھی، ابو جہل کو بھی داڑھی تھی اور ابو لہب کو بھی داڑھی تھی، ہے نا؟ اور آج ڈائریکٹر کلین شیپ کو بھی داڑھی لگا دیتا ہے کہ کیریکٹر کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سوچ لیجیے، ٹوپی تو بہت صحیح کسی نے ٹوپی پہنانے کو محاورہ بنا دیا، اور اس کا جو معنی ہے وہ تو ہے ہی ہے، صبح سے شام تک ٹوپی پہنا رہا ہے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اس سے کوئی سمجھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ اور یہ ٹوپی اور داڑھی مختلف شکلوں میں کہاں کہاں موجود ہے، یہ آپ کی بپوتی نہیں ہے۔ تو اسلام ہے کیا؟ ہم کو سمجھنا ہے حقا کے بنائے لا الہ حسین، تو پہلے لا الہ کو سمجھ میں آ جائے
تب نہ اس کی بنا سمجھ میں آئے اور تب حقہ سمجھ میں آئے اور تب حسین سمجھ میں آئے. اور جب اس کے سمجھنے کی طرف چلے گی تو خدا کو ایک جانیا. کتنا آسان اسلام آپ نے. خدا کو ایک جانیا, خدا کو ایک جانیا. اور اس کے بعد چاروں طرف لوگ مل گئے, ہم بھی ایک جانتے ہیں, آپ بھی ایک جانتے ہیں, تو ہم بھی ایک جانتے ہیں, اور پوری دنیا خدا کو ایک جانتی ہے. اتنا آسان, اتنا آسان ہے خدا کو ایک جاننا. معلوم ہے آپ کو, یہ جو 1.25 لاکھ نبی آئے, ان میں سے چند کی مثال قرآن نے دی ہے. اور سمجھایا ہے کہ لا الہ ہے کیا. اکیلا تنہا انسان, مثالی انسان, نام اس کا موسیٰ علیہ السلام, تنہا انسان سے پروردگار کہتا ہے چلے جاؤ فرعون کے پاس سے, اور وہاں جا کے کہو لا الہ الا اللہ. جو چاہتا ہے ذرا دیکھیے گا, لا الہ الا اللہ. تنہا انسان سے کہا گیا کہ جاؤ نا. وہ کہتا ہے کہ الہ ہم ہیں, ہم ہی ہے الہ, ہم ہی ہے خدا, ہم ہی ہے معبود, ہم ہی ہے سب کچھ. تم اس کے سامنے چلے جاؤ, اب وہ حکومت ہے, وہ سینکشن ہے, طاقت ہے, ستا ہے, قوت ہے, کھال کھینچ دیتی ہے, بھوسا بھر دیتی ہے, قتل عام کرتی ہے, گھروں میں گھس کے آپ کی اولاد کو ماں باپ کے سامنے مار ڈالتی ہے, جب جس کو چاہے پھانسی کو چڑھاتی ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے چوں اور چرا کر دے. اس کے لیے جادوگر جادوگری دیکھ جاتا ہے, اس کے لیے طاقتور اپنی طاقت کی کمائی کرتا ہے. اس کے سامنے جا کے کہیے لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کام بہت بڑا ہے, اس کام کے لیے میرے دل کے کپاٹ کو کھول دیجیے, ذرا دل کو میرے مضبوط کیجیے, وہ بہت بڑا ہے. کتنا آسان ہے لا الہ الا اللہ. کتنے بار پڑھا, 500 بار سناتا کیا ہوتا ہے. اچھا آپ ہی لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. اچھا تو لا الہ الا اللہ یہی ہے. ذرا دیکھیے گا اسلام کیا ہے, اسلام کس کو کہتے ہیں, اسلام کیا چیز ہے, اور اسلام ایک آدمی کو کیا دیتا ہے. ایک آدمی کو کیا دیتا ہے اسلام, ہے نا. اچھا ایک اور بات ہے, کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسٹنگ ہوتا ہے. اسٹنگ یہ آج کل بہت مشہور چیز ہے, بچہ جانتا ہے. بھائی اسٹنگ ہو رہا ہے. اسٹنگ میں ایک آدمی یہ اطمینان سے جاتا ہے, وہ اسٹنگ کرنے جا رہے ہیں, زیادہ پکڑانے کے تو کہہ دیں گے کہ ویڈیو بن رہا ہے. آج کل بہت ہوتا ہے, آپ سے ہم جھگڑا کر رہے ہو, آپ کیش میں آتے چل رہے ہیں, جب ہوا کہ 2 4 ہاتھ دے ہی دیں گے یا 2 4 ہاتھ دے بھی دیا. اب ہم مارنے کاٹے پر جب آ گئے تو اسٹنگ کرنے والا کہتا ہے ارے زیادہ غصہ مت کیجیے, ویڈیو چل رہا ہے, سب لوگ دیکھ رہا ہے. اب جو بیچارہ غصہ کر رہا تھا اس کو شرما کے کہ اچھا تو اسٹنگ تھا. آپ نے دیکھا جس کو نبی بنایا گیا اس کو یقیناً انشراح قلب, دل کی پکی حالت کے ساتھ یہ تو بتا دیا ہو گیا ہوگا کہ گھبرانا مت, تم اکیلے نہیں ہو, خدائی تمہارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ اگر فرعونیت ہے تو تمہارے ساتھ خدائی ہے. اچھا آپ ہم میں سے کسی کو یہ احساس ہو جائے تو خدائی ساتھ ہے, تب تو ذرا ٹھیک بچہ تو کلمہ پڑھا معلوم ہے کہ نہیں کہ خدائی میرے ساتھ ہے. نہیں دیکھے تو دیکھ لے, اب دکھاتے ہیں خدائی کے لیے. جی نہیں,
موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جب جائیے گا وہاں تو نرم لہجے میں بات کیجیے گا، قول لین سے بات کیجیے، بات جو کرنی ہے آپ کو وہ نرمی، محبت، پیار، مردو بھاشی بن کے جائیے گا، پیار سے بات کیجیے گا، کرپا کا رنگ دکھائیے گا، کرونا کا آدھار پیدا کیجیے گا۔ دیکھیے نبی کی نزاکت بھی سمجھیے اور اسلام کی یہ کیفیت بھی سمجھیے کہ اسلام دعوت بھی دیتا ہے تو نرمی کے ساتھ دیتا ہے اور آپ کی عقل کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کے دل کے کپاٹ کو کھٹکھٹاتا ہے کہ کھولو کپاٹ الا اللہ اندر جانا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت زندہ باد، سبحان اللہ۔ حقا کے بنا لا الہ الا اللہ۔ سنو 60 ہجری تو ہوا ہی ہے، نمازی روزے تک رہ گئے، بس نماز روزہ۔ معلوم ہے سب نبی بادشاہ کے آگے کھڑا ہوا، کوئی نمرود کے آگے، کوئی فرعون کے آگے، کوئی ابو جہل کے آگے، کوئی ابو لہب کے آگے، کوئی طائف کے سرداروں کے سامنے، ہے نا؟ قوم اور قوم کے ملا، قرآن نے ملا یہی کا لفظ استعمال کیا۔ ہم کبھی کبھی پڑھاتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ ہندی میں بولتے ہیں ملائی دار پرت، ہے نا؟ ریزرویشن میں بہت آتی ہے یہ بات کہ بھائی آرکشن جو ملے تو ملے لیکن ملائی کو نہیں ملنا چاہیے، ہے نا؟ اچھا بھائی ملائی کو نہیں ملنا چاہیے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو نیچے ہے اس کو تو ملنا چاہیے اور جو نیچے سے اوپر آ کے ملائی بن گیا ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے، وہ تو موٹا کے ملائی نہیں ہے نا؟ ملائی دار پرت یہ کب کہتے ہیں جب ہم ملائی ہی پڑھا رہے ہیں کہ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ نبیوں سے جس نے دشمنانہ مقابلہ کیا وہ دو تھے، یا تو بادشاہ تھے، امیر تھے، رئیس تھے، اور تو تھے وہ ملائے ہی، اور اس کی ملائی دار پرت۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یزید کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کی ملائی بھی ہوتی ہے۔ یہ ابن زیاد ملائی ہے، یہ ابن سعد ملائی ہے۔ ملائی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو تم نے نماز روزہ داڑھی ٹوپی کو اسلام سمجھ لیا، اور اگر حسین کھڑے نہ ہوتے تو تمہاری اور ہماری مجال ہے کہ 1400 برس کے بعد حقا کے بنا لا الہ تو سمجھ سکتے ہیں۔ لا الہ کو تو زندہ کیا حسین نے، اور حسین نے کہا فرعون سے حضرت موسیٰ کلام ہوئے، نمرود سے حضرت موسیٰ اور سیدنا ابراہیم ہم کلام ہوئے، اور ابو جہل و ابو لہب سے ہمارے نانا ہم کلام ہوئے۔ آج تو اس ہم کلامی کی سنت پر عمل مجھے کو کرنا ہے۔ آج کھڑے ہوں گے چاہے پورے خاندان کو کیوں نہ کٹوانا پڑے اور چاہے اپنے تمام اصحاب کو مٹانا کیوں نہ پڑے، حقا کے بنا لا الہ، لا الہ تو اس جوانی کا نام ہے، اس قوت کا نام ہے، اس طاقت کا نام ہے، اس سچائی کا نام ہے، اس حقیقت کا نام ہے جو جھوٹ کے کلیجے پر چوکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ذکر ولادت حسین، حضرت علامہ سید سمیع منیمی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ کیسی کیسی چال بازیاں ہوتی ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن راجدھانی میں داخل ہو رہی ہو تو اس کے لیے جب بڑی بڑی کانٹی روڈ پر بچھانی پڑتی ہے نا، رات کے اندھیرے میں بھی آوے تو اسی کانٹی میں پھنس کے رہ جائے۔ اچھا تو یہاں کانٹی بچتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے بچتی ہے کانٹی، آپ اسی کانٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔
اور یہ کانٹی جو آپ کو چبھ رہی ہے آپ کو احساس نہیں ہو رہا؟ جانتے ہیں اس کانٹی کا نام کیا ہے؟ ولادت کا جشن منانا بدعت ہے، یہ سب کانٹی ہے نا۔ ولادت کا جشن اونٹ کا، ارے یہ تو کانٹی ہے، اس پر چڑھے نہیں کہ گھس گئی کانٹی اور پھر تم وہیں پر رہ گئے کہ ہائے ہائے سب کام ختم ہو گیا ہے نا۔ ان کا نام ہے، ان کی ضرورت کیا ہے کہ ان کا نام لیا ہے نا؟ نہ یہ ایمان ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ احسان ہے، ان کا نام لوگ لو ہے نا۔ نام لینے کی کیا ضرورت ہے نا؟ یہ سب کانٹیاں ہیں جس کو پار کیے بغیر راجدھانی میں قدم نہیں رکھ سکتے ہے نا۔ اور جس کو ابھی کے شاہ، کل کے شاہ، پرسوں کے شاہ کی فکر ہے، وہ نہیں جانتا کہ شاہ حسین، بادشاہ حسین، شاہ اور بادشاہ تو امام حسین ہے، اور شاہ اور بادشاہ کوئی مرنے اور جینے سے نہیں ہوتا۔ جو مرنے جینے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے وہ شاہ ہوتا ہے۔ شاہ اور بادشاہ تو وہی ہے نا۔ دوڑی ہوئی آئی ام فضل سیدنا عباس ابن عبد المطلب کی اہلیہ، پریشان، گھبرائی، بے قرار، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ عجیب خواب دیکھا ہے، جب سے خواب دیکھا ہے طبیعت بالکل بے چین ہے، پریشان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی پریشانی کا لحاظ کرتے ہوئے پوچھا کیا دیکھ لیا تم نے؟ کہنے لگی آج تک ایسا خواب نہیں دیکھا تھا، صبح کی پاؤں پھٹی ہے اور مجھے اس خواب سے بیداری ہوئی ہے اور سخت پریشانی ہے۔ کہا دیکھا کیا؟ کہا دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا، آپ کے جسم مقدس کا، جسم مطہر کا، آپ کے شریر کا ایک انگ میرے گھر میں ہے۔ لفظی ترجمہ کریں تو میرے گھر میں ہے، تھوڑا اس میں بیان کرنے کے لیے تھوڑی سہولت پیدا کریں تو میرے پاس ہے، میرے گود میں ہے، دونوں ترجمہ کیا جائے، لیکن لفظی ترجمہ یہی ہوگا کہ میرے گھر میں ہے۔ یعنی لفظی ترجمے کو اگر ذرا سا نرم کرے تو ہوگا کہ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہ انشاء کا کمال ہے، انشاء بھی اجازت دیتی ہے۔ اگر لفظی ترجمہ کوئی کر رہا تو وہ انشاء نہیں جانتا ہو، لفظ سے انشاء کا سفر طے کر لے تو صاحب زبان ہے۔ میرے پاس ہے، کیا چیز ہے؟ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے نا۔ ظاہر ہے کہ کسی امتی کے لیے، کسی محبت کرنے والے کے لیے، کسی عقیدت رکھنے والے کے لیے یہ تو قیامت ہے کہ جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا الگ اس کے جسم سے دیکھے۔ توجہ چاہتا ہوں، پورا جسم دیکھے تو معراج ہو جائے، جسم کا ایک ٹکڑا الگ دیکھے تو طبیعت بے چین ہو جاتی، کیا ہوا ہے نا، یہ کیا ہوا؟ حضور سخت پریشانی ہے۔ حضور کا جواب بھی حدیث موجود مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور محدثین اپنے فن کے اعتبار سے اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں، نہ بھی قرار دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا تو پتہ چل گیا کہ اتنے زمانے سے یہ حدیث ہے کہ مسند احمد میں راوی نے بیان کیا ہے، قدامت تو پتہ چل گئی، باقی چیزیں بعض دفعہ صحیح فن کے مطابق ہوتی ہے اور بعض دفعہ حکم امتناعی کے تحت رنگ بدلتی ہے نا۔ گواہ گواہی دے کے اتر جاتا ہے، ڈاک پر چڑھتے اتر جاتا ہے نا۔ یہ سب کا خیال رکھنا ہو، اس لیے کہ جب معلوم ہو گیا کہ سیاست حاوی ہے تو سیاست کے ساتھ تاریخ نہیں دیکھی جا سکتی،
سیاست کو صحیح طور پر ایگزامن کرنے کے لیے فری ماحول ضروری ہے. اگر ماحول فری نہیں ہے تب تو پھر ہو چکا ایگزامینیشن ہے نا. نہ تو دباؤ میں امتحان صحیح ہوگا اور نہ چھوٹ میں امتحان صحیح ہوگا. جو چاہو اتارو، نقل کرو، چوری کرو، موبائل سے لکھو، یہ بھلا کوئی امتحان تھا. اور پھر اگر دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ ایک ایک آدمی پر ایک ایک سپاہی کھڑا ہے اور بندوق سٹائے ہوئے ہیں کہ خبردار چپ چاپ لکھتے رہو، تو لڑکا دیکھے، اسٹوڈنٹ دیکھے پستول اور گولی اور لکھے، یہ ممکن ہے؟ پتا چلا کہ نہ دباؤ میں صحیح بات اور نہ چھوٹ میں صحیح. فری ماحول ہونا چاہیے تب جا کے تاریخ لکھی جائے. مسند احمد کی یہ حدیث کہتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ام فضل کو جواب دیا، تمہارا خواب تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر خیر کا خواب ہے. اگر دیکھے گا نبی خواب کی تعبیر بھی دیتا ہے، اور خواب کی تعبیر کیسی دیتا ہے؟ اللہ اکبر، ہے نا. قرآن نے خواب کی تعبیر کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، تعبیر الاحادیث. تعبیر الاحادیث، تعبیر کہا گیا تعبیر کو اور احادیث کہا گیا خواب کو، ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یوسف کو یعنی نبی کو خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا ہے. سب خواب سچے نہیں ہوتے، کچھ خواب ازغاث ہوتے ہیں، دن رات کے بھاگ دوڑ کا نتیجہ. لون سینکشن ہو ہی نہیں رہا، نوکری مل ہی نہیں رہی ہے، امتحان پاس کر ہی نہیں رہے، کمپٹیشن ٹھیک سے دیکھتے ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. ایسا آدمی سویا، اب رات میں خواب دیکھ رہا کہ ہاتھی دوڑا رہا، سانپ پیچھے پیچھے دوڑ رہا. صبح کو اٹھا اور پہنچا کہ حضرت ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. اب حضرت اگر خواب کی دنیا کے ماہر نہیں ہے تب تو دے چکے جواب. اپنی پریشانی کا جواب اس کو پریشان کر کے دے گئے، تب تو ہو چکا. یہ خواب ہے ہی نہیں، یہ تو اس کی پریشانی ہے جو متمثل ہو. اس نے شکل پیدا کر لی، اس نے روپ دھار لیا، اس کی پریشانی نے روپ دھار کے ہاتھی، سانپ، لٹر پٹر یہ سب جو ہے وہ دن بھر تو پریشان رہتا ہے. اس کی پریشانی نے یہ صورت، یہ شکل، یہ روپ دھارا ہے. یہ خواب نہیں ہے، یہ اس کی پریشانی ہے جو صورت بدل کے سامنے آ گئی. تب نبی نے خواب کی تعبیر کیا بتائی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ایک بڑے آدمی ہمارے یہاں ہوئے، ان کا نام ہے امام ابن سیرین. وہ خواب کی تعبیر کے امام ہیں. انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی، صحابیہ آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک عجیب خواب دیکھا. پوچھا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا کہ میرے مکان کی جو کڑی پاٹی ہوئی ہے، پرانے زمانے میں جو مکان بنتا تھا، ابھی بھی بہت جگہ کڑیاں پاٹی رہتی ہیں، سکوا اور شیشم نہ ہو تو دیہاتوں میں ہمارے یہاں تاڑ کی بلی بھی لگا دی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی بھی لگا دی جاتی. ایک موٹا سا تاڑ، باقی چیر کے تاڑ کی بلی لگا دی، 50-100 برس اطمینان سے دیکھتی تھی. حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کڑی ٹوٹ کے نیچے گری، میرے گھر کی، میرے کمرے کی ایک کڑی ٹوٹ کے نیچے گری ہے. میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے باتوں کی تہ تک پہنچ جانا. نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبوت کو اگر 40 حصے میں بانٹا جائے تو 40واں حصہ خواب کو سمجھنا ہے. سپنے کی کیا میننگ ہوگی، سپنے کا کیا شبدارت ہوگا، یہ کیا ہے؟ نبوت کا 40واں حصہ.
40 सीढ़ी जाके चढ़नी होगी तब ताजे नबूवत नजर आ रहे, अभी तो कदम नबूवत भी नजर नहीं आ रहा। ख्वाब की ताबीर का इल्म है ना। अब देखिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तेरा पति कहाँ, शौहर कहाँ, आओ आए। उस खातून ने अर्ज किया हुजूर बिजनेसमैन है, बिजनेस के लिए गया हुआ है। हुजूर जवाब देते हैं, जरा सुनिए, हाय क्या नबूवत को समझने के लिए हम सब एक महज तालिब इल्म है और 40वीं सीढ़ी के नीचे खड़े हुए हैं और इस उम्मीद पर है कि 40वीं सीढ़ी ही समझ में आ जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तेरा शौहर कहाँ? अगर हुजूर बिजनेस करता है, ताजिर है, व्यापारी है, बाहर गया हुआ है। हुजूर ने फरमाया, तूने जो ख्वाब देखा है ना, उसका मतलब ये है कि तेरा पति घर वापस आएगा, इत्मीनान से रह, घर चली जा, तेरा पति कामयाब, लदा फदा, फायदा लेके घर लौटेगा, है ना। जा घर चली जा। वो घर गई, चंद दिन के अंदर उसका शौहर आ गया, है ना। इसको हम लोग नहीं समझ सकते, हम लोग तो हर कोई को मोबाइल लगा के बात करते रहते। अब कहाँ पहुंचो, ट्रेन पर बैठे कि नहीं, हमें जा, अच्छा फ्लाइट उड़ गई, अच्छा अभी तुरंत उड़ी है, अच्छा लैंड कर गए, तो हम लोग सब क्या करते। ये तो तब की बात है जब कोई गया तो जब तक पलट के सामने ना आ जाए, हाँ हाँ है कि ना ना है, क्या है, अल्लाह बेहतर है। उस नबी के सामने उम्मे फजल कह रही है कि मैंने ख्वाब देखा है कि आपके बदन का एक टुकड़ा मेरे पास है, टुकड़ा बदन का कोई हिस्सा, आपकी टोपी मेरे पास है, बड़ी खुशी की बात है, आपका गमछा मेरे पास है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बदन का टुकड़ा जब तक बदन से जुदा नहीं होगा वो मेरे पास कैसे हो। आपके बदन का एक टुकड़ा, यही तो घबराहट का सबब है, यही तो परेशानी का सबब है। ये फरहत का सबब नहीं है, परेशानी का सबब। और अगर परेशानी नहीं हुई तो इसके मतलब यह है कि तुम टुकड़े टुकड़े देखना चाहते थे, है ना। अब टुकड़ा देखा तो परेशान हो। नबी का मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। हैरत से नबी की बात पर ईमान भी है, दिल पे करार भी है कि टुकड़ा हुआ तो कैसे हुआ। अब बताते हैं कि घबराओ मत, फातिमा के एक लड़के की विलादत होगी और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। बड़ी अच्छी फातिमा के घर एक लड़का पैदा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। और हदीस के अल्फाज में जरा और इजाफा है, तुमको जो बेटा असम होगा उसका जो दूध, उससे उसके लिए जो अल्लाह तुमको दूध देगा, उस दूध में भी उसका हिस्सा होगा, है ना। अच्छा तो हम मिलाद पढ़े तो बिदअत हो जाए, और नबी विलादत से पहले मिलाद पढ़े तो बिदअत हो कि क्या बात है, बड़ी अच्छी। नबी ने तो पढ़ दिया मिलाद। अगर मिलाद के लुग़वी माना विलादत के जिक्र के होते हैं तो विलादत का जिक्र तो ऐसा हुआ कि कहाँ होगा, कब होगा, किसका दूध पिएगा, किसकी गोद में होगा, सब बयान हो गया। तो विलादत का बयान तो हो गया, हम लोग तो सिर्फ सुन्नत नबी अदा कर है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुन्नत नबी अदा कर। अच्छा एक बात और याद रखो, बड़े बड़े की विलादत आदमी भूल जाता है। विलादत से याद नहीं रहती, विलादत से याद नहीं रहती। अरे औलाद भी अपने माँ बाप की विलादत भूल जाती है, और भूल जाए तो कोई हैरत भी नहीं। अरे माँ बाप अपने औलाद की विलादत भूल जाते हैं जब तक के पैदा वाला ये साबित न कर दे कि हम वो हैं कि मेरी विलादत की याद रखी जाएगी। वाह क्या बात है ना। अरे सब क्या विलादत है ना।
ارے جس کی ولادت اللہ نے ایسی کر دی ہے کہ اس کے کارنامے کی وجہ کر مجبور ہے دنیا کہ ذرا ایمانداری سے اگر پڑھ لے تو اس کا دل دماغ دونوں پوچھے کہ پیدا کب ہوا ہے نا؟ اور قرآن کہتا سلام علیہ یوم ولد ہے نا، جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں اس دن سلامتی برسے ہے نا۔ یہ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، لیکن ایک بات خیال میں رہے کہ جب کوئی چیز نبی کے بارے میں کہی گئی تو وہ نبی ہی کے ساتھ تمام تب ہوگی جب اللہ یہ بھی کہہ دے کہ یہ نبی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر اللہ نے نبی کے ساتھ کسی شرف کا بیان کرایا تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ غیر معمولی کے لیے بیان ہوا ہے، چاہے نبی میں غیر معمولی ہو چاہے ولی میں غیر معمولی ہو۔ اس لیے حضرت امام حسین کی ولادت جس کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، یہ ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ شاید اس حوالے سے لا الہ الا اللہ کی ولادت ہمارے قلب و جگر میں ہو جائے۔ ولادت ہونی چاہیے۔ روح اگر پیدا ہو گئی تبھی نہ کچھ کام چلے گا۔ حضرت امام حسین کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ کیوں وہ یاد کیے جاتے ہیں؟ پھر واپس پلٹا رہے ہیں آپ کو وہی جہاں سے ہم نے بات شروع کی کہ حضرت امام حسین کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ مسلمان سب کچھ کر رہے تھے، حکومت کر رہے تھے، سپر پاور بن گئے تھے، روز حکومت بڑھ رہی تھی، آمدنی بڑھ رہی تھی، ایک کام بھول گئے اور وہ اصلی کام ہے۔ جانتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا جا سکے کہ جابر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا جا سکے کہ تو جابر ہے، تو راون ہے، تو دریودھن ہے۔ یہ کہنے کی جس کے اندر شکتی پیدا ہو جائے، آج بھی پیدا ہو جائے، تو پھر کیا کہنا ہے نا؟ لیکن یہ آسان بات نہیں ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، اور یہ حضرت امام حسین کی دین ہے۔ یہ حضرت امام حسین کا وہ سبق ہے جس کی وجہ سے خواجہ اجمیری نے اس کو محسوس کیا، اور ہمارے خواجہ خواجگان نے فرمایا حقا کے بنائے لا الہ، یہی تو اصلی بات ہے۔ یہ اگر غائب ہو گئی تو پھر کیا بات۔ اچھا صاحب ایک چیز اور ہے، ابھی میں ایک جگہ ہائر ایجوکیشن کے ایک مجمع میں تقریر کر رہا، تو ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے ایک بات کہی کہ مسلمانوں کے 3 انسٹیٹیوشن ہیں، اسلام کے 3 انسٹیٹیوشن ہیں، ایک کو مسجد کہتے ہیں، دوسرے کو مدرسہ کہتے ہیں، تیسرے کو خانقاہ کہتے ہیں۔ 3 types of Islamic centers۔ شروع سے 3 نہیں ہے، شروع سے 1 تھے، 1 کے 3 ٹکڑے ہوئے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کہ حیات مبارکہ میں مسجد، مدرسہ اور خانقاہ یہ تینوں الگ الگ ادارے نہیں تھے، یہ حضور کی آفس کے 3 شیڈز ہیں، 3 آیام ہیں۔ حضور مصلی پہ ہوتے تو نماز پڑھا رہے ہو، حضور مصلی سے الگ ہوتے تو دین سکھا رہے ہو، ہے نا؟ اور دین سیکھنے والوں کو کبھی کبھی دین کو محسوس کرنے کی نوبت آتی ہے کہ دین کو محسوس کر۔ اچھا دوسرے لفظوں میں سنیے، اللہ کی عبادت مصلی پر، اللہ کی عبادت کا طریقہ مصلی سے الگ،
اور اللہ کو محسوس کرانے کی تعلیم خانقاہ. ایمان کے ساتھ مصلی پر گئے، اسلام ادا کیا اور پھر احسان سمجھایا. یہی تو ہے ایمان، اسلام اور احسان. لیکن ایک بات خیال رکھیے گا، بہت جلد 30 سال گزرتے گزرتے 30 سال کے بعد جو سب سے بڑا حادثہ ہوا، حضور پاک علیہ السلام کے 30 برس بعد سب سے بڑا حادثہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ 30 برس کے بعد 3 ٹکڑے ہو گئے. مسجد الگ ہو گئی، مدرسہ الگ ہو گیا اور خانقاہ بالکل الگ. تب کیا ہوا؟ ہوتا یہ تھا کہ جو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ سطح اسی کے پاس رہنی چاہیے جو اللہ کی بندگی میں سب سے آگے ہو. اگر وہ بندگی میں آگے ہے وہی سطح حاصل کر سکتا ہے. یعنی جو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے اسی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ بندوں کی خدمت کا بھی حق ادا کرے گا. ہمارے یہاں موچ کی کڑائی، بازو کی کھلائی، یہ دیکھ کے راجا نہیں بنایا جائے گا. آپ بڑے ذہین ہیں اور بڑے دانشور ہیں، یہ سب نہیں ہے میرے یہاں راجا بننے کے لیے. آپ بڑے 30 مار خان ہے اور 54 انچ اور 56 انچ اور 58 انچ سینہ ہے، یہ سب سے نہیں ہوتا. کیا بات ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم پالنے والے کے کتنے بڑے فرما بردار ہیں. جتنا بڑا پالنہار کا فرما بردار ہوگا اسی کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پالنہار کے کٹمب کو سنبھالے رکھے گا. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار کی عیال، عیال اللہ، پریوار ہے اللہ تعالیٰ ہے نا. کون سنبھالے گا اس پریوار کو؟ جو پریوار کے مکھیا کا اچھا سیوک ہو ہے نا. تو جو مسلح پر اچھا ہے وہی سنبھالنے کے لائق ہے. 30 سال کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ اب مسلح سے تعلق کٹ رہا ہے، اب مسلح سے کوئی مطلب نہیں. اور جب مسلح سے تعلق کٹنے لگا تو ایک بات کی چنتا ہوئی کہیں مدرسہ بھی ہاتھ سے، تو مدرسے پر پیٹرونیج ہوا. اب شاہ سنبھالے گا مدرسہ، اور جب مدرسہ سنبھالے گا تو نصاب، کیریکولم، پاٹھیہ کرم راجا بنائے گا، شاسن بنائے گا. آپ کی مجال ہے کہ آپ کوئی چیز بغیر میری مرضی کے پڑھا دیں گے ہے نا. اتہاس ہم لکھیں گے، اچھا تو اتہاس آپ لکھیے گا. اچھا فزکس بھی آپ ہی لکھیے گا، کیمسٹری بھی آپ ہی لکھیے گا. اچھا تو لکھیے. نتیجہ کیا ہوا؟ نالی سے گیس بنے گی اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنے گا. تو آپ کو معلوم ہے یہ حال ہوگا، بربادی کا یہ عالم ہوگا کہ ہم فارمولا بتائیں AB+2 اسکوائر 3. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ AB+1 اسکوائر 3 یہ کیا ہے؟ اچھا تو یہ دو چیز قبضے میں چلی گئی. اب ایک چیز بچی، خانقاہ. اسی خانقاہ کو ختم کرنے کے لیے کربلا ہوا. سوچا گیا تھا کہ کربلا میں خانقاہ مٹا دیں گے، کربلا میں خانقاہ مٹا دیں گے. دو چیز تو مٹائی چکی، مسجد اور مدرسہ تو میرے گرفت میں ہے، سب سادھو میرا ہے. جتنا سادھک ہے وہ سب اس سادھنا میں ہے کہ میرا کتنا بڑا فرما بردار ہے. تو جب سب سادھک میرا ہو گیا تو پھر ڈر کا ہے. اب ایک ڈر ایک نہیں سا ہے کہ کہیں کوئی سادھو بھٹکا تو نہیں ہے، ذرا دیکھنا تو اس کا تو علاج ہی کر دیا جائے پڑھیے ہے نا. تو کربلا کو ختم کرنے، کربلا میں خانقاہ کو ختم کرنے کی پوری سازش ہوئی اور اپنے جانتے ختم کر دیا. کیوں کہہ رہا ہوں میں خانقاہ؟
دراصل خانقاہ میں ایک پیر ہوتا ہے، پیر کے اہل بیت ہوتے ہیں اور پیر کے مرید ہوتے ہیں، انہی سے خانقاہ چلتی ہے۔ اور پیر یہ سکھاتا کہ کب پیر آگے رہے گا اور کب مرید آگے رہے گا۔ تو توجہ چاہیے، کب پیر آگے رہے گا اور کب مرید آگے رہے گا۔ پیر آگے رہ کے مرید کو آگے رہنا سکھا دے گا، آپ نہیں سمجھ پا رہے، ابھی سمجھ لیں۔ اس کے بعد پیر پیچھے آئے گا، گھبرانا مت، جہاں تم جاؤ گے وہیں ہم بھی آئیں گے، اب تم آگے جاؤ۔ ایک ایک مرید آگے گئے اور رخصت ہوتے وقت کس کے پکارتے رہے، یا حسین، اے حسین آپ کدھر ہو، ہم ٹھیک سے آگے آ سکے کہ نہیں؟ اور حسین لپک کے گئے اور انہوں نے کہا، ہاں تم کو جو تربیت دیا تھا اس سے آگے رہنے کا حق ادا کر سکتے۔ طلب کے مرید نے پوچھا، یہ تو نہیں ہوگا کہ کل پوچھ دیا جائے کہ تیرے سامنے میری اولاد کو نقصان ہوا تھا؟ تو میں گواہی تو دے سکوں گا کہ جب میں رخصت ہو رہا تھا تو تیری اولاد کا بال بھی بیکا نہیں۔ حسین نے کہا، وہ تو اطمینان رکھو اور یہ بھی اطمینان رکھو کہ تم جا رہے ہو، پیچھے سے ہم آ رہے ہیں۔ یہ مت گھبرانا کہ تم چلے جاؤ گے۔ آج کل کے نیتا جی سب سے آگے تھے فوٹو کھینچانے میں، اور جب گولی چلی تو سب سے پیچھے تھے، اور اس کے بعد جب گولی والا مر گیا اور گولی چلوانے والے نے مقدمہ کیا تو سب جتنا بھی کارج کرتا تھا سب پر کیس ہو گیا۔ نیتا جی آپ چھن نہ رہے۔ یہ سیاست ہے، کیا میں نے صحیح بات نہیں، تو آگے جا، پیچھے آتے ہیں۔ ہم نے آگے ہو کر تجھے آگے آنا سکھا دیا ہے، اب تو آگے آگے ہوگا اور پیچھے پشت پناہ ہوگا۔ حقا کے بنا لا الہ، تو لا الہ پڑھے گا، میں پیچھے سے شاباشی دوں گا کہ پروردگار اس کو ہم نے لا الہ سکھایا ہے تاکہ تیرا نام ویسے لے سکے جیسا تجھ کو پسند ہے، جیسا تجھ کو پسند ہے وہ نام لے سکے۔ تو آج امام حسین کی پیدائش کا دن ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس 1400 برس سے یہ کام جاری ہے کہ حسین کے نام سے گھبراہٹ ہے۔ کس کو گھبراہٹ ہے؟ ان کو بھی گھبراہٹ ہے، اور انہوں نے جو پوس رکھا ہے اس کو بھی گھبراہٹ ہے۔ یہ دونوں بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ صرف انہیں کو گھبراہٹ نہیں ہے، ان کے جو پوسے ہوئے ہیں دودھ کٹوا ان کو زیادہ پریشانی ہے۔ کہنے یہ کیا ہو رہا ہے نا؟ اس لیے کہ اگر حسینیت زندہ ہو گئی تو اس کا تو بگڑے گا ہی۔ میرے فتووں کا کیا ہوگا؟ میرے فتووں کا کیا ہوگا؟ اور ہم نے جو دین پر رہبر چڑھا کے دین پر رہبر چڑھا ہے نا، وہ سجاوٹ کے لیے سمجھتے ہیں نا، چادر چڑھانا جائز نہیں ہے، لیکن دین پر چادر مصلحت کی چڑھانا بالکل جائز ہے نا۔ روز ایک نئی چادر مصلحت کی چڑھ رہی ہے، روز ایک حکمت کی چادر چڑھائی جا رہی ہے، وہ کپڑے کی، پھول کی، پلاسٹک کی چادر چڑھ رہی ہے، چڑھاتے جاؤ، کبھی اصول کہہ کے چڑھاؤ، کبھی فن کہہ کے چڑھاؤ، کبھی علم کہہ کے چڑھاؤ، چادر چڑھاتے جاؤ اور کہو کہ ایسے نہیں ویسے نہیں۔ بچانا تو ان کو ہے جن کا دودھ تم نے پیا ہے۔ حسین کا نام لینے سے گھبراہٹ انہی لوگوں کو ہے جن کو ستا کی ملائی چاٹنے کی عادت پڑ گئی، اور وہ سوچتے ہیں کہ ملائی جس ملائی خانے سے آ رہی ہے اگر وہی اجڑ جائے گا تو میرے ملائی کے چوک کا کیا ہوگا؟
صحیح لفظ اردو میں بالائی ہے، وہ ہندی میں ملائی ہو گیا، لیکن جو ملائی کہنے میں لطف ہے وہ بالائی نہیں ہے نا؟ تب کل بھی بڑے پریشانی تھی، یزید کے وقت میں مفتی نہیں تھے، قاضی نہیں تھے، دارالفتہ نہیں تھا. یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا ورنہ دارالفتہ بگڑ جائے گا. تو میری سند پیچھے سے کاٹ رہے ہیں. یزید کے وقت میں بھی دارالفتہ تھا اور اس کو چنتا لگی ہوئی تھی کہ کہیں حکومت کے خلاف کوئی سازش آگے نہ بڑھ جائے. یہ جو 72 ہی کے 72 رہ گئے اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مرد زیادہ ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن ایک دوسری وجہ بھی تھی، ایک دوسری وجہ بھی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ بیچاری سیدھی سادی عوام تو فتوا دیکھ کے نہ عمل کرتی ہے. جب عید بقرعید چاند دیکھ کے کرتی ہے تو چاند تو ملا دکھاتا ہے، تو ملا اگر جائز اور ناجائز دکھائے گا تو وہی نہ مانا جائے گا. دینست حسین، دی پناہ حسین کہا ہو تم. اگر دین سمجھنا ہے تو حسین کی طرف دیکھو، اپنے دین کی فہم کا قبلہ حسین کی طرف راست کرو، یہی دین ہے. اور دی پناہ حسین، اگر تم کو لگے کہ یہ تو اکیلے ہیں، ارے یہ اکیلے ہیں لیکن دین ان کی پناہ، دی پناہ، دین انہی کی پناہ میں ہے. تم کو ضرورت ہے پناہ کی تو ادھر آؤ، یہاں لگ جاؤ. اور سب جگہ پناہ جان بچانے کا نام ہے، حسین کے یہاں جان کٹانے ہر بکری کے دین کے مطلب سے گیا کہ جان بچانا دین ہے، جان بچانا دین ہے، ہر جان بچانا دین ہے. ارے یہاں گردن کٹانا دین ہے. اور 1400 برس کے بعد بھی حسین کا ذکر اسی لیے پریشان کرتا ہے کہ حسین ایک انرجی کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، جوانی کا نام ہے، ایک زندگی کا نام ہے، ایک مردانگی کا نام ہے. وہ آج بھی دیتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. حسین کے ذکر سے حکومتیں لرز جاتی ہیں، ستا کا گھبراہٹ مچ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، حسین کا نام لے رہا. ارے باپ رے باپ، ہے نا؟ اس لیے کہ ذکر حسین آدمی کے اندر ایک ایسی شکتی دیتا ہے کہ اس شکتی سے گردن کٹ جانے کے بعد بھی روح نہیں نکلتی. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان اصغیر جانے دیگر است. یہ جو ایک جان ملی ہے، کامن سی، جنرل سی، ہے نا، یہ جو جان ملی ہے، اسی جان کو بچانے تو پریشان ہو. ارے یہ جان تو ابو لہب کے پاس بھی ہے، تمہارے پاس بھی. یہ جان تو ابو لہب کے پاس بھی، تیرے پاس بھی. یہی جان یزید لے کے زندہ ہے. کیا تو بھی اسی جان سے زندہ ہے؟ ارے اس جان کو نچھاور کر دے اور پھر دیکھ کہ کیسی کیسی جان تیرے اوپر اترتی ہے. پھر تو زندگی مل رہی ہے. ہر زمان جانے دیگر است. اور جب کوئی جان کی بازی لگاتا ہے تو یہ جان کے بیوپاری بہت گھبراتے ہیں. ارے باپ رے باپ، یہ سب کون پیدا ہو گیا؟ تو یہ حسینی اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس مٹی کے بدن سے ایک نیا بدن نکل کے تیار ہو. یہ میلاد ہمارا میلاد کرا دے، یہ میلاد ہمارا جنم کر دے. ایک نیا جنم، ایک ایسا جنم، ایک ایسی پیدائش، ایک ایسی ولادت ہم کو عطا فرمائے کہ جس ولادت سے وہ جن کو ایک ہی ولادت ملی ہے گھبرا جائے کہ اب کیا ہو. یہ سب جس نے سکھایا وہ 12 ربیع الاول کو آئے. اس نے سکھایا تو سکھایا اور کہا کہ دیکھو سکھایا چھوڑ کے جانا. اگر کبھی سبق کو پڑھنے میں مصلحت کی چادر پڑ جائے تو مصلحت کی چادر میں نہ پھنسنا، لٹپٹانا نہیں، اس کو دیکھتے رہنا جس کو ہم نے تمہارے لیے نمونہ اور مثال بنا کے چھوڑا. بڑا حدیث بیان کرنے والے، حدیث تو وہ بیان کرتا تھا جس نے حدیث کی طاقت کے لیے ایک اور عمل کیا. آپ نے سنا ہوگا، ہم بھی سنتے ہیں
کہ بھائی حدیث جو بیان کرتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مؤدب بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ حدیث کے آداب ہیں، حدیث کے بیان کرنے کے کچھ سلیقے ہیں، کچھ ڈسپلن ہے، کچھ انوشاسن ہے، کچھ مریادہ ہے. اچھا تو تجھے مریادہ آتی ہے؟ سن مریادہ. ایک راوی حدیث کعبے کا دروازہ پکڑتا ہے، کعبے کا دروازہ ہے نا، جہاں بڑے بڑے جھوٹے کا جھوٹ اس کی زبان نہیں، اس کے کلیجے سے باہر آ جاتا ہے. کعبے کا دروازہ پکڑتا ہے اور کہتا ہے سنو، اللہ کے رسول نے، اس رسول نے جو اس گھر والے کا رسول، اس نے ہم سے کہا کہ میری اولاد، میرا حسین، میرا حسن، میری فاطمہ سفینہ نوح کی طرح ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے. میری اولاد کیسی ہے؟ نوح کی کشتی ہے میری اولاد. ایک زمانہ آئے گا، ہر وقت آئے گا کہ جب طوفان نوح آئے گا، ہم کو چاہے گا کہ ہم بچ جائیں تو ایک ہی صورت ہوگی کہ جو میری اولاد جو کشتی نوح ہے اس کو پکڑ، اس پر چڑھ جائے گا، اس پر سوار ہو جائے گا، اس میں داخل ہو جائے گا، وہ کامیاب ہوگا. اور جو میری اولاد کو اولاد سمجھ کے چھوڑتا رہے گا، سفینہ نوح نہ سمجھے گا، وہ ڈوبے گا، برباد ہوگا، تباہ ہوگا. حدیث کا ادب بیان کرتے ہو. ایسی بھی حدیث کسی نے بیان کی ہے کہ پکڑا رب کا کعبہ، کعبے کا دروازہ، اور بیان کیا اللہ کے رسول کی حدیث، یہ بتانے کو کہ سنو، جھوٹ وہ بولے گا جو اللہ سے دور ہوگا، ہم تو اللہ کی چوکھٹ پکڑ کے سچائی بولیں. کہ حضور کی اولاد کیا ہے؟ سفینہ نوح ہے، نوح کی کشتی ہے نا. بڑا ایمان کرتے ہو، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کس پر لاؤ گے؟ ابو ذر کون ہے راوی؟ ابو ذر غفاری ہے نا. اس کے لباس کی خوشبو فرشتے سونگتے ہیں کہ جنت میں خوشبو ہے، خوشبو ہے، خوشبو ہے. ارے جنت جس کی خوشبو کے لیے مچل رہی ہے وہ ابو ذر ہے، وہ ابو ذر. ہم میلاد تو اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں معلوم رہے کہ کشتی نوح کون ہے اور کدھر سے آئی ہے. میلاد کیا ہے؟ کشتی نوح کی زیارت ہے. 3 شعبان کو کشتی نوح نظر آیا. ہم کو تو چلنا ہے، ہم تو اسی سے امیدوار ہیں. اللہ کے رسول نے کہا میری اپنی تعویل نہیں ہے، ان کی تفسیر نہیں ہے، ان کی تفسیر نہیں ہے. یہ تفسیر وہ ہے جو خود حضور نے بیان کی ہے. یہ راز الہی، تقدیر الہی کی تفسیر ہے جس کے لیے رسول مبعوث ہوئے ہیں، اور رسول نے جو کچھ سنایا ہے وہ ابو ذر جیسا پکا راوی، سچا راوی، اور پھر اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے کعبہ کو پکڑ کے کہتا ہے کہ حضور کہہ گئے ہیں کہ میری اولاد نوح کی کشتی ہے، جو اس پر چڑھ گیا سو بچ گیا، جو نہ چڑھ سکا سو ڈوب گیا. تو ہم سب چڑھنے کو تیار ہیں اسی کشتی نوح پر. اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب کسی چیز کو آدمی پسند کرتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو. ہم سب کھڑے ہو